ہمیں شکایت موصول ہو رہی ہے کہ تم ہندو لوگ مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم کر رہے ہو. دیکھو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. مسلم عورتوں پر اگر تم لوگوں نے ہاتھ ڈالا، مسلمان عورتوں کی عزت پہ اگر تم نے ہاتھ ڈالا، مسلمان عورتوں کو اگر تم نے پتھروں سے مارا، مسلم عورتوں کے اگر تم نے ریپ کیے، مسلمان بچوں کو اگر تم نے قتل کیا، اور مسلم نوجوانوں کو اگر سڑکوں پہ گھسیٹا، تو تمہارے شہر اور ملک اور قصبے اور دیہات اور گاؤں جہاں جہاں بھی تم رہتے ہو، چاہے انڈیا میں رہتے ہو، چاہے امریکہ میں رہتے ہو، چاہے کینیڈا میں رہتے ہو، تم کہیں بھی رہتے ہو، تمہارے نیچے پیروں کے جو زمین موجود ہے وہ، اور تمہارے سروں کے اوپر جو بادل پھرتے رہتے ہیں وہ، ان کے ذریعے اور نیچے زمین کے ذریعے تمہارے اوپر اللہ کے حکم سے وہ عذاب پہنچ سکتے ہیں جس کا تمہیں گمان اور شعور بھی نہیں ہے. پھر پچھتانا مت کہ تمہارے بچے کیوں مر گئے، پھر رونا نہیں کہ تمہارے گھر کیوں اجڑ گئے، پھر رونا مت کہ تمہارے پیارے مر کیوں گئے، کیونکہ جب تمہارے نیچے کی زمینیں پھٹیں گی اللہ کے حکم سے تو تم معافیا مانگنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور اپنے کیے ہوئے ظلم کے اوپر واپس دنیا میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہو سکو گے. سو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں اور کلیئر کٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ممالک میں، مسلمان کے شہروں میں یا اپنے شہروں میں مسلمانوں پر تم ظلم کر رہے ہو، انہیں مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، ان کی بچیوں کے ریپ کر رہے ہو، چھوٹے بچوں کو مار رہے ہو، میزائل مار رہے ہو، تلواروں سے مار رہے ہو، ڈنڈوں سے مار رہے ہو، کسی بھی چیز سے مار رہے ہو، چاہے تمہارے پاس آرمی ہو، پولیس ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، تم سب کی اوقات اللہ کے سامنے اس معمولی سے ذرے سے بھی کم ہے. سو تمہارے نیچے کی زمین کو جب وہ پھاڑے گا اور تمہارے اوپر سے جب وہ پانی اور آندھی طوفان اور زلزلے بھیجے گا تو تم لوگ روک نہیں سکو گے اللہ کو. تمہارے وہ جھوٹے معبود روک نہیں سکیں گے اللہ کو. وہ تمہیں اکھاڑ کے پھینک دے گا، وہ تمہاری بستیاں اکھاڑ دے گا، وہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، جہنم واصل کر دے گا، اور وہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جو ڈھیل تم لوگوں کو دی ہوئی ہے اللہ نے، اس ڈھیل کے بعد تمہیں وہ توبہ کرنے کی توفیق دے، معافی مانگنے کی توفیق دے، تو اپنی ہٹ درمیاں چھوڑ دو اور اس تکبر سے باہر آ جاؤ کہ تم نے کوئی سائنس میں بڑی ترقی کر لی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جس سائنس کے نام پہ اچھل کود کر رہے ہو وہ تو اس زمین اور آسمان کی، نیچر کی اسٹڈی کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی معمولی سی نالج ہے جس پہ تم اترا رہے ہو. تمہیں تو ابھی سائنس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تم تو سائنس کی الف بے بھی صحیح سے نہیں جانتے. تمہاری اوقات ہے کیا علم کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ مٹی کے اندر سے یہ لکڑیاں کہاں سے نکل جاتی ہیں. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ لکڑیوں کے اندر سے یہ پتے، پھول اور یہ سبزیاں اور پھل فروٹ کیسے نکلتا ہے. تمہیں تو یہی نہیں پتہ کہ جو نظر نہیں آتا وہ نظر آئے بغیر ان کو جنریٹ کیسے کرتا ہے. اگر میرے ہاتھ میں اس ڈنڈے کے بجائے اژدہے میں یہ تبدیل ہو جائے، ناگ میں تبدیل ہو جائے، سانپ میں تبدیل ہو جائے اللہ کے حکم سے، تو تم کہو گے یہ تم ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. کیونکہ تمہارے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ والے ایسے ایکسپرٹس ہیں جو ایسے اونٹ پٹانگ قسم کے کام کرتے ہیں. لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھروں پہ، فرش میں، زمین پہ اللہ کے حکم سے زمینوں کے اندر سے لکڑیاں نکل رہی ہیں، زمینوں کے اندر سے پھل نکل رہے ہیں، سبزیاں نکل رہی ہیں، اناج نکل رہا ہے، پانی کے اندر سے چرند پرند درند نکل رہے ہیں، تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر سے بچے نکل رہے ہیں. پر تم اتنے اندھے ہو کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کس بات سے دعوے کرتے ہو کہ تم سائنس پڑھتے ہو؟ کس بات سے دعوے کرتے ہو کہ تم عقل کو استعمال کرتے ہو؟ میں تو دیکھ رہا ہوں تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو. میں تو دیکھ رہا ہوں تم لوگ کھلی جہالت میں ہو. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہے. ورنہ اس طرح گمراہی میں، کفر میں پڑے ہوتے. تمہیں تو ہدایت مل جانی چاہیے تھی. تم تو سب کے سب، دنیا کے سارے غیر مسلم اس وقت اسلام میں ہوتے. 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود گمراہی پر ہو. تو کس منہ سے کہتے ہو کہ تم بہت عقل مند ہو؟ بہرحال اس وقت میں نے یہ ویڈیو بنانے کے لیے جو ریکارڈنگ آن کی ہے اور جو پیغام میں دے رہا ہوں تم دنیا کے تمام غیر مسلموں کو، وہ یہی ہے کہ اپنی اس تکبر سے، چوتراہٹ سے، اس غرور سے باہر نکل آؤ. ورنہ تمہارے پچھلے باپ داداؤں میں جو فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، قارون کا اور دیگر ان کے چاچا ماما تایا کا جو حشر کیا اللہ نے اور عبرت کا نشان بنایا ہے، اور پچھلی کئی قوموں کو غرق کیا ہے جو تم سے طاقت میں زیادہ تھی، جو وسائل میں بھی تم سے زیادہ تھی،
اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ تم سے زیادہ تھیں، ان کو اللہ نے نہیں چھوڑا. تمہاری کیا اوقات ہے پدی اور پدی کے شور کو؟ معمولی سے قطروں کے بنے وہ اپنی کھوپڑیاں استعمال کر لو. تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، تمہیں بخشنے کو تیار ہے، تمہیں جنت دینے کو تیار ہے وہ اللہ واحد القہار. پر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ جو زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو، یہ جو تم نے جھوٹے خداؤں کے نام پہ صدیوں سے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ جو تم نے اس زمین کے اوپر مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے، تو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے یا اللہ کچھ کر نہیں سکتا، تو بیٹا یہ تم سب کی غلط فہمی ہے اور یہ تمہاری بھول ہے. جو جب چاہے زمین کے تمام اس ایریا سے مٹی کے اندر سے چرند پرند درند پھل فروٹ سبزیاں نکال سکتا ہے، پانی سے مخلوق بنا سکتا ہے، وہ تم سب کو مٹا کر پھر نئی مخلوق لا سکتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اسے تم کیا روکو گے؟ اسے تمہارا باپ نہیں روک سکتا، وہ اللہ ہے. سو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر ظلم اور ستم اور تشدد، قتل و غارت اور جہالت، یہ سب چیزیں بند کرو، ختم کرو. اس زمین پہ عریانی، ننگا پن، یہ ننگے ناچ، لوگوں کو غلط رستوں پہ ڈالنا، معصوم بچوں کو غیر مسلم بنانا، اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پہ ڈرامے بازی کرنا، پھر اسٹیج لگا لگا کے جھوٹی کہانیاں سنانا، یہ سب ڈرامے بند کرو. تم لوگوں نے بہت کر لیا جو کرنا تھا. اب جو لیجنڈ آف اللہ نے زمین پر آ کر کیا ہے 21ویں صدی میں اللہ کی مدد سے، وہ تمہارے جھوٹے خدا تو کر نہیں سکے، نہ وہ لیجنڈ کا کچھ بگاڑ سکے. لیجنڈ نے ان کا سب کچھ بگاڑ دیا اور وہ ذلیل اور رسوا اور نیست و نابود ہوئے اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کے پردے فاش کیے 21ویں صدی میں. تو اس وقت وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، اس وقت تم بھی کچھ نہیں کر سکے اور نہ قیامت تک کچھ کر سکو گے. تو جن کی بنیاد پہ تم اچھل رہے تھے وہ لیجنڈ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. جن کی بنیاد پہ تم اچھل رہے تھے وہ لیجنڈ سے ٹکر لینے نہیں آ سکے. جن کی بنیاد پہ تم اچھل رہے تھے وہ لیجنڈ سے مقابلہ کرنے ہی نہیں آ سکے. تو تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ لیجنڈ تو اللہ کی پوجا کرتا ہے، اللہ ہی کا پرچار کر رہا ہے، اللہ ہی کے بارے میں بتا رہا ہے اور تمہیں کھلی وارننگ دے رہا ہے کہ اگر تم نے معافیا نہیں مانگی اور تم نے توبہ نہیں کی تو پہلے انتظار کرو ان عذابوں کا جو عنقریب اللہ کے حکم سے پہنچنے ہی والے ہیں. کب، کہاں، کیسے، کس شہر میں، کس قصبے میں پہنچیں گے، کہاں کہاں گریں گے، کیسے تمہیں اکھاڑ کے پھینکیں گے، یہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، یہ تمہیں گمان بھی نہیں ہے، تمہیں یہ شعور بھی نہیں کہ اللہ تمہارے پاس کہاں سے پہنچے گا اور اکھاڑ کے پھینک دے گا اور موت کے کنارے سے گھسیٹتے ہوئے فرشتے تمہیں روح نکال کے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر پھینک دیں گے، قید میں ڈالیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، رو گے، فریاد کرو گے. اور تمہیں بچانے تمہارے وہ معبود آ نہیں سکیں گے جن کی تم پوجا کر رہے ہو، اور تمہارے وہ مذہبی روحانی پیشوا بھی تمہیں بچانے نہیں آ سکیں گے جن کی وجہ سے، جن کے ناموں پر، جن کی جھوٹی کہانیوں پر آ کر تم مسلمانوں کو مار پیٹ کر رہے ہو. آ گئی سمجھ؟ تم سمجھتے ہو کہ مسلمان بہت کمزور ہے، تمہیں لگتا ہے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے. تمہاری بھول ہے، تمہاری سوچ ہے. ہمارے باپ دادا آبا و اجداد نے جو کام کیے نا، زمین پہ انصاف قائم کیا، بہت کچھ کیا، لیکن تمہارے باپ دادا اور ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے، جنہوں نے چودراہٹ دکھائی، جنہوں نے تکبر دکھایا، جنہیں اپنی جھوٹی شان بچانی تھی، جنہیں اپنی جھوٹی حکومتیں بچانی تھی، وہ مسلمانوں کے دشمن بنے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کیا، انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا. وہ تو اس وقت بھی 1400 سال پہلے کھلم کھلا اعلان کر چکے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تب بھی تمہارے باپ داداؤں نے ان کی مخالفت کی اور دشمنی پہ اتر آئے، تلواریں اٹھا لی، فوجیں اتار دی ان کے خلاف. اور آج تم بھی وہی کر رہے ہو، اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. حالانکہ تمہیں عقل کو استعمال کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نا جو اس وقت ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہو، پھر بھی جہالت و گمراہی میں ہو. توحفہ ایسی عقل پر جو مذہب کے معاملے میں اور خدا کے معاملے میں کام نہ کر سکے اور مصنوعی خداؤں کی تم پوجا کرو. پھر کہتے ہو کہ تمہارے مصنوعی خدا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آ سکے. ابے وہ آ نہیں سکتے، وہ آ ہی نہیں سکیں گے، وہ ہے ہی مصنوعی. تمہاری دعوے ہے، تمہارے ہی پاس جھوٹی تصویریں ہیں ان کی، رام کرشنا وشنو ہنومان زیوس اور تھور وغیرہ کی. تم نے ہی تصویریں بنائی ہوئی ہیں نا، تمہارے ہی پاس ہیں ان کے فوٹوگرافس. تو لے کر آؤ نا ان کے اصلی ورژنس کدھر نہیں ہے سارے. مسلمانوں نے یہ جھوٹی تصویریں نہیں بنائی ہوئی اللہ کی، اس لیے مسلمان ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اللہ کو لا کے پیش کرے.
यहाँ पर लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी बात कर रहा है, वो है ऑन कैमरा बात कर रहा है, फ़ोटो नहीं है सामने। अब तुम्हारे पास जिनकी फ़ोटो बनी हुई है, जिनको तुमने खुदा कहा हुआ है, खुदा का बेटा बोला हुआ है, उन सबको पेश करो सामने लाकर दुनिया वालों के, और उनको लेकर आओ, उनको बोलो कि लेजेंड का मुकाबला करें 21वीं सदी में। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके और हरगिज़ ना कर सकोगे तो बस उस अज़ाब से डरो जो अनकरीब तुम्हें पहुँचेगा और तुम्हारी बस्तियाँ भी उखाड़ देगा, तुम्हारी सांसें भी उखाड़ देगा, तुम्हारे बीवी बच्चे औलादें भी उखाड़ देगा अल्लाह के हुक्म से। और तुम्हें लगता है कि वो अज़ाब बहुत दूर है, इंतज़ार करो, लेजेंड भी इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हू अकबर।